بزرگان محترم، دینی بھائیوں، نوجوان اور عزیز ساتھیوں، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور نبوت کے بعد سے لے کر سن 10 نبوی تک جو 10 سال کا عرصہ گزرا، مختلف ادوار اور مختلف مرحلوں سے گزرنے کی نوبت آئی کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آسمان سے جو وحی آئی، جس چیز کا حکم تمہیں دیا گیا، اس چیز کو، اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اس حکم کے آتے ہی ساری کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ شروع کرتے ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پر باضابطہ اعلان حق کیا، تو وہاں بھی لوگوں کی مخالفتیں سامنے آئیں، اور پھر علانیہ تبلیغ کا، یعنی ببانگ دہل کھلے عام تبلیغ کا کام آپ نے شروع فرمایا، تو وہاں بھی مختلف قسم کے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، اور ساتھ ہی پہلی درسگاہ کے طور پر ارقم بن ارقم کے مکان کو استعمال کیا۔ وہاں بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر مختلف حالات سے گزرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف قسم کی گستاخیاں کی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر مجبوراً حبشہ کی ہجرت کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا۔ پھر بعدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا بھی واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ رسول اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے اور شکار کرنے گئے تھے، لیکن خود شکار ہو کر آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بعدہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قطع موالات کا قصہ سامنے آیا، یعنی شعب ابو طالب کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے تمام اہل خانہ کو شعب ابی طالب کے اندر تقریباً 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ قید و بند کی زندگی بھی آپ نے گزاری، حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آخری دور میں جو قید کے صعوبتیں جھیلنی پڑی، ان میں یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ ماں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، اور بچوں کو دودھ تک بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ تو کس طرح شعب ابی طالب کی زندگی آپ اور آپ کے اہل خانہ نے گزاری ہوگی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ نبوت کا 10واں سال، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا، غم کا سال اسے کیوں کہا گیا، اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔
میرے دینی بھائیوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے ہیں تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ قیاس یہ چاہتا تھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے نرمی اور ہمدردی کا برتاؤ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی محنتیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئیں، اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا۔ ابو طالب جس کی عمر تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ تھی، نبوت کے 10ویں سال ہی میں بیمار ہو کر، غالباً رجب کا مہینہ تھا، فوت ہوئے۔ ابو طالب کا فوت ہونا تھا کہ کفار مکہ، دشمنان دین کی ہمتیں اور بڑھ گئیں اور مزید جرأت کرنے لگے۔ ابو طالب ہی ایک با اثر اور بنی ہاشم کے ایسے سردار تھے کہ جن کا سب لوگ لحاظ کرتے اور ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے مرتے ہی، ان کے وفات پاتے ہی بنی ہاشم کا رعب و دبدبہ اور رعب و اثر جو مکے میں قائم و دائم تھا باقی نہ رہا۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے لیے میدان خالی پایا، اور آزادانہ اور بے باکانہ، جسے ہم کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو تو اسے بے باک کہتے ہیں کہ بے باکانہ مظالم کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری اور ساری کر دیا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عزم مصمم رکھنے والے شخصیت، ایک مضبوط اور مستحکم اپنے ارادے کے اندر ایسی شخصیت، وہ جب ہجرت کا ارادہ کر رہے ہیں تو غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ ان کے اوپر کیا حالات آئے ہوں گے، کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے والا شخص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے والا شخص اگر مکے سے ہجرت کا ارادہ کر رہا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اوپر کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ بہرحال سن 10 نبوی میں قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ مکے سے نکلے، راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغماد کے پاس قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دیکھا ابو بکر تو پوچھنے لگے
کہ ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا، میرے اوپر اتنے مظالم ڈھائے، مجھے اتنی سخت تکلیفوں کے اندر ڈالا اور پریشان کیا کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا کر رہنے لگوں اور وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو ایسے شخص ہیں، نہ آپ کو مکہ سے نکلنا چاہیے اور نہ آپ کی قوم کے لیے گوارا ہونا چاہیے، اور نہ آپ کی قوم کے لیے یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے نکلیں۔ مطلب یہ کہ ان کو آپ خود بھی نہیں نکلنا چاہیے اور آپ کی قوم کو بھی آپ کے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک کام کیجئے، چلیے میں آپ کو اپنی حمایت میں لیتا ہوں، اپنی ضمانت میں لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مکہ چلیے اور میری ضمانت میں آزادی کے ساتھ آپ دین اسلام پر عمل کیجئے، کوئی بھی آپ کو روک ٹوک نہیں سکے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغنہ کے ساتھ ہو لیے اور مکے میں واپس آ گئے۔ ادھر جو ہے ابن الدغنہ نے رؤسائے قریش کو، یعنی قریش کے بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا اور بلا کر ان کو لعن طعن کیا، شرمندہ کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم ایسی نیک صفات والے انسان اور شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے نکالتے ہو کہ جو اپنی یا دوسری قوم کے لیے جن کا وجود ہی باعث فخر ہے، جن کا وجود ہی باعث سعادت ہے، یعنی ایسی نیک صفت انسان کو تمہیں مکے سے نکالنا نہیں چاہیے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے میں آ کر رہنے لگے اور اپنے مکان کے چبوترے ہی میں ایک چھوٹا سا حصہ بطور مسجد کے لیے خاص کر دیا تاکہ وہاں اذان ہو، وہاں نماز پڑھی جائے اور وہیں پر قرآن وغیرہ کی تلاوت کی جائے۔ آپ نماز پڑھ لیتے اور اپنا سارا وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن آپ بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی آواز کو جب محلے کی عورتیں سنتی، بچے سنتے تو یہ لوگ بھاگ کر آ جاتے اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگتے۔ مطلب یہ کہ عورتوں کے اوپر آپ رضی اللہ عنہ کا قرآن پڑھنا اثر انداز ہوتا تھا، عورتیں متاثر ہوتی تھیں اور بچے بھی متاثر ہوتے تھے۔ یہ بات جو ہے پورے محلے کے اندر پھیل گئی تو ابن الدغنہ کو جب معلوم ہوا تو وہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، اس سے محلے کی عورتوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے، محلے کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کو رہنا ہے تو خاموشی کے ساتھ رہیں۔ کیا اللہ سے ان کو محبت تھی؟ کیا لگاؤ تھا؟ کیا یہ لوگ عاشق رسول تھے؟ ابن الدغنہ کا اتنا کہنا تھا، برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ ابن الدغنہ
میں تمہاری پناہ سے آزادی کا اعلان کرتا ہوں، مطلب یہ کہ میں تمہاری پناہ سے، تمہاری ضمانت سے میں نکلتا ہوں، تمہاری پناہ اور ضمانت کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے ایسی ضمانت کی ضرورت نہیں کہ جہاں مجھے میرے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں تکلیف اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے تمہاری ضمانت منظور نہیں، میں تمہاری ضمانت سے نکل رہا ہوں، میں کسی بھی حال میں اللہ کے کلام کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے سے رک نہیں سکتا، کسی بھی حال میں۔ چنانچہ ان کی ضمانت سے نکل گئے، اور پھر جب تک مقدر ہوا آپ رہے۔ اس کے بعد ابو طالب کے وفات کے 2 ماہ بعد رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن، غموں کا سال کہا گیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد سے لے کر سن 10 نبوی تک مسلسل ٹارچر کیا جاتا رہا، آپ کے راستے تنگ کر دیے گئے، لیکن 10 نبوی میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیسے کیسے بڑے حادثات، بڑی بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر آ رہی ہے کہ اس سال ہی کو عام الحزن کا سال کہا گیا۔ فرماتے ہیں ابو طالب کے 2 ماہ وفات پا جانے کے 2 ماہ کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو بڑی محبت تھی، بہت ہی پیار تھا، بڑی مروت تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں، ہر قسم کے حالات میں آپ کی رفیق رہی، آپ کی ہمدرد بنی رہی، ہر وقت آپ کی نگہداشت کرتی رہی، آپ کو دیکھ بھال کرتے رہے اور آپ کو سمجھاتے رہے، آپ کے حوصلے کو بلند کرتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی۔ آپ سب عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی تھی، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نے سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لائی۔ اس کے بعد حضرت علی، پھر زید بن حارث، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ تو مصیبتوں میں آپ کو سمجھاتی، تسلی دیتی۔ ایک تاریخی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا رول ہے۔ کیسے کہ جب نبوت ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے غار حرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی، ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پہلے آپ ما انا بقارئین کہتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر ما انا بقارئین کہتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ آپ کو فرشتے نے سینے سے لگایا اور بھیجا، پھر فرمایا اقرأ، اب پڑھ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اقرأ اور آیتیں پڑھی اور آپ نبی اور رسول بن گئے۔ تو نبوت جب ملی، رسالت جب آپ کو ملی، تو آپ کے اوپر ایک قسم کا وزن چھا گیا، آپ لڑکھڑانے لگے اور پریشان، خوف و خشیت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی حال کے اندر جب گھر تشریف لائے تو بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ اور آگے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ یہ جملے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تو سب سے پہلے آپ کو کمبل اڑھا دیا گیا، آپ نے آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس انداز میں آپ کو تسلی دی، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی کوئی ماں اور بہن کسی دوسرے کو اس انداز میں تسلی نہیں دے سکتی۔ کیا فرمایا؟ کلا ابشر فواللہ لا یحزنک اللہ ابدا، کہ یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی، آپ خوش ہوئیے، اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو غم کے اندر نہیں ڈالے گا، مصیبت کے اندر نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو ایسے انسان ہیں، آپ تو ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ رشتوں اور ناتوں کو جوڑتے ہیں، کسی کے درمیان توڑ پیدا نہیں کرتے۔ وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا آپ ان کے خرچ و اخراجات برداشت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی جو خوبیاں کسی دوسرے کے اندر نہیں ہیں۔ وتقرئ الضعیف، اور آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ بہترین مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسی طرح حق کی بات کو اجاگر کرنے والے، دین کے اندر لگے رہنے والوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے وتعین علی نوائب الحق، تو آپ ایسوں کی بھی مدد فرماتے ہیں، تو اللہ آپ کو کہاں ضائع کرے گا؟ ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو اس انداز میں تاریخی اعتبار سے تسلی دی کہ کوئی ماں اور بہن آج قیامت تک بھی نہیں دے سکتی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت بندھائی، ہمیشہ ہمت بندھاتی رہی اور آپ کو تسلی دیتی رہی۔ گویا ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کے دونوں آپ کے ایسے رفیق اور آپ کے ایسے ہمدرد گزرے ہیں، آپ کے ایسے ہمدرد گزرے ہیں کہ میرے دوستو کوئی کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ ایسی ہمدردی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اور مزید قریش مکہ کی طرف سے مظالم کے اندر بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے وفات کے بعد، یعنی ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد ان لوگوں کی ہمتیں، حوصلے اور بڑھ گئے، مزید اضافہ کرنے لگے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے پر سے گزر رہے تھے، کسی شریر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر بہت سارا کچرا اور بہت سی کیچڑ اٹھائی اور آپ کے سر کے اوپر ڈال دی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال اور آپ کے لحیہ مبارک یعنی داڑھی مبارک کے جو بال تھے یہ آلودہ ہو گئے۔ آپ اسی حال کے اندر گھر تشریف لے گئے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑی، دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فوراً پانی اٹھا کر لے آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور سر کو صاف کرنے لگی، کپڑوں کو دھونے لگی، اور جس طرح سے دھوتی جاتی تھی آپ زاروں قطار روتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی فاطمہ رو مت، خدا تعالی تمہارے باپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔
تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی ہوئی اور رونا بند کیا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بعد حالات جو خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام الحزن اس سال کو کہا گیا کہ غموں کا سال ہے۔ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آپ تشریف لے گئے، بہت سارے مشرک بیٹھے تھے، ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی، ایران توران کی باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نگاہ پڑتے ہی ابو جہل نے زبان درازی کی۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ اے عبد مناف والو، تمسخرانہ انداز اختیار کیا، مذاق اڑانا شروع کیا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے عبد مناف والو، دیکھو تمہارا نبی آ گیا ہے۔ کیا گیا؟ تمہارا نبی آ گیا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ وہیں بیٹھا تھا، اس نے تنزیہ جملہ اس طرح کہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ کوئی نبی بن جائے، کوئی نبی بن بیٹھے یا کوئی فرشتہ بن جائے، یہ بھی تنزیہ جملے ہیں۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اقدس میں ظاہر سی بات ہے مایوسی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد عتبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عتبہ، تم نے کبھی بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی اور ہمیشہ تم اپنی ضد پر اڑا رہا۔ کس سے کہا؟ عتبہ بن ربیعہ سے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، ابو جہل، یاد رکھو کہ وہ وقت تمہارے قریب آ رہا ہے کہ جب تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی اور تم روتے ہی روتے رہ جاؤ گے۔ پھر مشرکین مکہ بھی بیٹھے تھے وہاں، ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ یاد رکھو کہ جس دین کا آج انکار کر رہے ہو وہ وقت قریب ہے کہ تمہارے اوپر وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اسی دین کے اندر داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی کو قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی تو تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق بے شمار لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے سامنے بہت سارے مناظر ہیں، یوں تو ہمیں تنگی نظر آ رہی ہے، ہمارے اوپر حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، جہاں ہمیں یہ بھی باتیں وہیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ امریکہ میں، برطانیہ میں اتنے لوگوں نے مسلمان ہوئے، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اتنے لوگ دین کے اندر داخل ہوئے۔ اس لیے یہ دین آسانی کے ساتھ نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سال بہت سارے مصائب آئے کہ آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، قید و بند سے نکلے تو یہ مصیبت، پھر کچھ دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، یہ ایک بڑی مصیبت۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس سال کو جو ہے عام الحزن کہا، یعنی غموں کا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو قرار دیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ کفار اور مشرکین ضد پر ہیں اور اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہیں قریب میں تقریباً 60 میل کے فاصلے پر طائف ایک شہر ہے جو مکہ جیسا ہی ہے، بڑا شہر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر کا خیال کیا کہ یہاں جا کر دین کی دعوت دینی چاہیے۔ وہاں لات نام کا ایک بت تھا، اس کا ایک مندر بنا ہوا تھا اور اسی کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا وہاں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔